نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین ثم آمین۔ سورہ اللیل۔ سورہ اللیل مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 21 آیات ہیں۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ اس میں لیل کا لفظ جو ہے وہ پہلی ہی آیت میں آیا ہے، اور اس لیل یعنی رات کی قسم بھی کھائی گئی ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ سورہ شمس سے بالکل ملتی جلتی سورت ہے، اور گویا اس کا پیر بنانے والی سورت ہے، اور بالکل ویسے ہی اس کا مضمون بھی ہے۔ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی یہ سورت سورہ بلد، سورہ شمس اور سورہ لیل، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر زندگی کے 2 مختلف ضابطہ حیات کی نشاندہی کی ہے۔ وہاں بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا تھا سورہ بلد میں کہ ہدیناہ النجدین، یعنی ہم نے آپ کو 2 راستوں کی ہدایت دی ہے، اور سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور یعنی کہ ہم نے یہ 2 راستے کون سے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے اندر الہام کر دیا ہے، فجور بھی اور تقوی بھی، اور پھر بتایا کہ جو تزکیہ کر کے اس کے راستے پر چلتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اور جو اس کا رک جائے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو سورہ لیل میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 2 مختلف راستوں پر چلنے کا بھی تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ وہ جو آسانی کا راستہ ہے وہ کیا ہے، اور جو مشکل کا راستہ ہے وہ کیا ہے، اور طریقہ بتایا کہ اس آسانی پہ راستے پہ چلنے کا طریقہ اور مشکل راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورت صورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جاتی ہے، وَالنَّهَارِ، اور قسم ہے دن کی، إِذَا تَجَلَّى، جب کہ وہ روشن ہوتا ہے۔ رات کی قسم کھائی کہ اس رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور جو پیدا کیا مرد اور عورت۔ اب آپ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں رات کی قسم کھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی دن کی قسم کھا دی۔ رات کی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ اس رات کی قسم جب وہ چھاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، بالکل اندھیرا، کوئی روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے کیا رات ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، ادھر رات ختم ہوتی ہے، ادھر دن کا اجالا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو رات سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ رات کی اپنی چاندنی اور سکون کا سا ایک انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر ہوتا ہے، دن کا ایک علیحدہ ہی رونق والا اور متحرک قسم کا ماحول کا معاملہ ہوتا ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے رات ہمیشہ نہیں رہتی، رات کے بعد کیا ہوتا ہے، دن آتا ہی آتا ہے۔ تو گویا یہ دن اور رات ایک جوڑا ہے، اور جوڑے کے ساتھ ہی ان کی خوبصورتی بھی ہے۔ جہاں سارا وقت دن ہی نکلا رہتا ہے وہاں پہ لوگ کتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ زندگی کی وہ خوبصورتی نظر ہی نہیں آتی۔ مزہ ہی تب آتا ہے جب رات بھی آتی ہے اور پھر اگلا دن نکلتا ہے۔ یہ دونوں ایک جوڑا مل کے اپوزٹ چیزیں ہیں، بالکل اپوزٹ، لیکن اپنے شب و شام اور روز و شب کی جو خوبصورتی ہے، وہ جو اپنے آپ کہہ لیجئے جو ٹائم کے وقت کے گزرنے کا معاملہ ہے، وہ انہی صبح و شام کے اوقات کے حوالے سے ہمیں ایک خوبصورتی بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور ہمارے وقت کو گزارنے کا معاملہ بھی بنتا ہے اور آسان طریقے سے بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اور رات کے جوڑے کی قسم کھا کے کیا فرما رہے ہیں، اور جو بنائے مرد اور عورت،
औरत, यानी मर्द और औरतें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाई, वो भी एक जोड़ा बनाई है। तो गोया मर्द और औरत देखने में बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल एक मर्द है एक औरत है, फिजिकली भी दोनों डिफरेंट है, मेंटली भी डिफरेंट है, साइकोलॉजिकली भी डिफरेंट है, इमोशनली भी डिफरेंट है, हर तरह से जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, और ये जब जोड़ा बनता है तो फिर ही कायनात के निजाम जो है ना वो चलता है। कायनात का वो जो माशरती निजाम है वो इसी एक जोड़े से लेके चलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब तक नहीं बनाया था, वो मर्द और औरत का सिलसिला क्या शुरू हुआ, क्या औलाद आई, कुछ भी नहीं हुआ था ना, वो तो अकेले थे। लिहाजा एक अकेला कुछ भी नहीं होता। अगर सिर्फ मर्द ही मर्द हो जाए तो वो औरत के बगैर कुछ नहीं, अगर सिर्फ औरतें ही औरतें हो जाए तो वो मर्दों के बगैर कुछ नहीं है। तो लिहाजा कायनात की खूबसूरती, कायनात का निजाम चलाने के लिए ये मर्द और औरत का एक जोड़ा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक निहायत खूबसूरत एक तख्लीक है, एक बहुत ही जबरदस्त निशानी है। और ये हम ये कह लें कि जी ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, ऐसी बात नहीं। वाकई वैसे तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को इक्वली बनाया है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं ना, सूरह निसा में हमने पढ़ा था कि वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, कि तुम ये तमन्ना मत करो कि अल्लाह ताला ने तुम में से एक दूसरे को किसी को दूसरे पर फजीलत दे दी। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा कसबू मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए वो है जो उन्होंने कमाया, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरतों के लिए वो है जो वो कमाएंगी। ठीक है ना। हमें क्या करना है फिर, वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह से उसका फजल तलाश करना है। इन्नल्लाह कान बिही बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो ये एक जोड़ा है जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा बनाया है कि इनकी एक्टिविटीज, इनका स्फीयर ऑफ लाइफ, इनके हकूक, इनके फराइज क्या है, इन्ना सायकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें अलबत्ता जुदा जुदा है, मुख्तलिफ है, एक दूसरे से अलहदा अलहदा है, फटी हुई है, बिल्कुल डिफरेंट है तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक, बिल्कुल उसी तरह जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ना, बाहम इंटरलिंक्ड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के। इसी तरह मर्द और औरतें भी एक दूसरे के डिपेंडेंट है, लेकिन दोनों का डोमेन, स्फीयर ऑफ लाइफ जो है वो बिल्कुल अलहदा है। मर्दों का घर से बाहर का है, औरतों का घर के अंदर का है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों के दायरा कार अलहदा अलहदा बनाकर उनकी कोशिशों को भी अलहदा अलहदा कर दिया है। हम पीछे पढ़कर आए हैं ना, क्योंकि इंसान को जिंदगी में क्या बनाया गया है, कबद बनाया गया है, मेहनत मुशक्कत के लिए बनाया गया है। सारे के सारे लोग जो है दुनिया की जिंदगी में अपने इस मोहलत अमल में मेहनतें मुशक्कतें कर रहे हैं, सबकी कोशिशें जुदा जुदा हैं, फर्क हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हाँ हर एक की कदरदानी अलहदा तरीके से है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, या अय्युहल इंसानु, ए इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीत, बेशक तो अल्लाह अब कुशा कुशा अपने रब की मुलाकात की तरफ बढ़े जा रहा है। सब एफर्ट्स कर रहे हैं, हर एक की एफर्ट्स डिफरेंट हैं, हर एक की मुख्तलिफ किस्म की हैं। इबादतें तो काफिर भी करते हैं, मेहनतें तो काफिर भी करते हैं, इबादतें तो मोमिन भी करते हैं, मेहनत तो मोमिन भी करता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ हर एक की इबादत का दर्जा और फजीलत बिल्कुल इसी तरह से मुख्तलिफ है। और फिर हम पढ़ के आ चुके हैं ना कि कुरान क़यामत में क्या होगा, बहुत काम कर कर के आएंगे लोग, आमिलतुन नासिबा, थके टूटे आएंगे, लेकिन क्या फरमाया जाएगा, क्या फरमाया जाएगा, तस्ला नारन हामिया, इनको ले जाओ और जाके भड़कती हुई आग में डाल दो। उनके अमाल काबिल कबूल ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो जो अमाल करके आ रहे थे वो अल्लाह के हाँ वो तकब्बला अमाल नहीं थे, वो तो ईमान के बगैर ही थे। कई चीजें तो ऐसी थी कि उन्होंने ईमान के बगैर ही कर ली थी, और कई चीजें ऐसी थी कि कर करके उन्होंने उनको जाया कर दिया था।
لیکن کون سے اعمال قابل قبول ہے؟ لسعیھا راضیہ، جو ایمان کے ساتھ ہوں گے، جو ایمان کے ساتھ، جو سنت طریقے کے مطابق ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل متقبلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل متقبلہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن دیکھیں وہ اعمال جن میں اخلاص ہے، نیت ہے، وہ اعمال جو کوشش کرنے کے بعد ان کی پھر حفاظت بھی کی جائے، وہ اعمال جو پوری خلوص نیت سے کرنے کے ساتھ اس کے بعد احسان اور ریا اور دکھاوے سے ان کو ختم نہ کیا جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے، وہ سارے اعمال اللہ کے ہاں انشاءاللہ قابل قبول ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری کوششیں تو ایک دوسرے سے بالکل ہی جدا جدا ہیں، لیکن اب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، لیکن اب جس نے دیا اور پھر ڈرا، اللہ سے ڈر کے اس نے دیا، دیتا بھی رہا اور ڈرتا بھی رہا، تقوی کے ساتھ اگر اس نے اللہ کی راہ میں دیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور پھر اس نے تصدیق کی، صدقہ دیا ساتھ نیکی کے، یعنی احسان کے رویے کے ساتھ اس نے صدقہ دیا، دے بھی رہا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، بالکل مومنوں کی وہی صفت جو اللہ فرماتا ہے نا، وہ دیتے ہیں تو دل ان کے لرز رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو یہ تقوی کا معاملہ ہے بیسیکلی، اور ساتھ ساتھ صدقت بالحسنہ، یعنی صدقہ دیتا ہے احسان کے رویے کے ساتھ۔ اس کے 2-3 معنی آتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے، یہ جیسے کہ صدقہ بالحسنہ، یعنی کہ وہ دے رہا ہے اور اچھی طرح سے دیتا ہے، بالکل حسن معاملہ کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بڑے ہی حسین انداز میں صدقہ دیتا ہے۔ پہلے معاملہ اس کا یہ۔ دوسری بات کیا آتی ہے کہ وہ صدقہ تو دیتا ہے، بڑے احسان کے ساتھ صدقہ دیتا ہے، یعنی اگر دیتا ہے تو جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر دیتا ہے، اس کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے، اور دینے کے بعد احسان نہیں جتاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری چیز یہ آتی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے حسین پیغامات اور احکامات اور حسین ضابطہ حیات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اپنے اعمال سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات بہترین احکامات ہیں۔ تو گویا وہ اعمال کرنے والا، اللہ کی راہ میں کام کرنے والا، دینے والا، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی کوششیں، اپنی نیندیں، اپنی تھکاوٹیں تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، خوف خدا رکھتے ہوئے دے رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں؟ کیا حدیث آتی ہے، وہ جو 1 قدم آئے گا میری طرف، میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر 10 قدم بڑھاتے ہیں، جب وہ احسان کے رویے سے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بس ان قریب ہم آسانی کریں گے اس کو آسانی کے لیے، یعنی آسان راستے کی طرف ہم اسے سہولت دے دیں گے۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ کے نبی نے فرمایا نا، مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اگر تم یہ کام کرو گے، 3 کام جو بھی بتایا، من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دین اسلام پر چلنے کے لیے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، آسان اور سہل دین پر چلنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، تقوی اور احسان کرنے کے رویے کو اپنانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صراط مستقیم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ دوسرا مطلب یہ آتا ہے کہ اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو تمہارے لیے زندگی آسان کر دوں گا، تمہاری زندگی کی الجھنیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنز، پریشانیاں، ڈپریشنز، اینزائٹیز، گھبراہٹیں، ہر قسم کی دشواریاں، مشکلات جو تمہاری گردنوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں نا، وہ جو ڈال کے تم رکھ لیتے ہو، ان سے نجات دلا کر تمہارے لیے تمہاری زندگی کا راستہ آسان کر دوں گا۔
وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث قدسی میں کہ حدیث میں آتا ہے بلکہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اس طرح پرہیز کراتے ہیں کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے، اور دنیا سے اس کو آسانی سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی ہم سے بھی اپنی محبت کرنا شروع ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان راستے کے لیے آسانی کرتے ہیں نا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا اس کا مطلب ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ کام کرو گے کہ وہ جو بلندی کا راستہ تو پڑھ کر آئے ہو نا، وہ جو جنت العالیہ کا راستہ ہے جو کٹھن بھی ہے، دشوار بھی ہے، تھکاوٹوں والا بھی ہے، بلند جنت کا وہ راستہ میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا، اس اوپر کی چڑھائی پر چڑھنا میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ آپ دیکھیں یہ ساری صورتوں کو جو لنک کرتے ہیں نا، بڑے خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتاتے کہ تم کو سب کوششیں کر رہے ہو، تھک کر آؤ گے، کچھ لوگوں کی کوششیں قبول ہو جائیں گی، کچھ لوگوں کی کوششیں قبول نہیں ہوں گی، ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ دیکھو ہر ایک کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیشہ 2 ڈائریکشنل ہوتی ہیں، کبھی کوئی اچھی طرف کوششیں کرتا ہے، کبھی کوئی بری طرف کر رہا ہوتا ہے۔ تو ڈائمینشنز تو 2 طرح کے ہیں نا، اللہ نے دونوں طرح کی ہمیں گائیڈنس دے دی ہے۔ اوپر کے راستے کا انجام بھی بتا دیا ہے، نیچے والا راستہ اور اس کا انجام بھی بتا دیا ہے۔ اب یہاں اوپر والے راستے پر جانے والے اعمال بھی بتائے، اب یہاں اور کچھ اعمال بتائے ہیں کہ دیکھو یہ اوپر جانے والے اعمال ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو، ہر چیز دو اور ڈر ڈر کے دیتے رہو، احسان کے رویے سے دیتے رہو، اور دینے کے بعد پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہارے لیے معاملات کرتا ہے۔ اس کو ریا کر کے جتانا مت، اس کو نمود و نمائش کر کے اڑانا مت، اس کو احسان کر کے ضائع مت کرنا، ان کی حفاظت کر کے چلنا، پھر دیکھنا میں تمہارے لیے کیسے اس راستے پر چلنا تمہارے لیے آسان کروں گا۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہی برتی، لاپرواہی برتی، بخل کر رہا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا وہ دیتا ہی نہیں، اس کو نظر آتی ہے لوگوں کی حاجتیں، ضرورتیں، اس کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ دین کو کتنی ضرورت ہے، اس کے وقت کی، اس کی صلاحیتوں کی، اس کے مال کی، اس کے اوقات کی۔ اللہ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا لیکن وہ تو بخیل بن کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس کو علم بھی دیا تھا لیکن وہ تو بخیل بن کے بیٹھ گیا، وہ تو سانپ بن گیا، اپنے مال پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے علم پر، ہر چیز کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو کسی سے اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا تھا، نہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنا وقت لگاتا، نہ مال لگاتا، نہ صلاحیتیں لگاتا، نہ ہی اپنی کوئی تھکاوٹیں اس کے لیے لگاتا، بلکہ اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو اس نے جھٹلایا، نیکی کا کام کرنے کے لیے تو وہ جھٹلاتا تھا، انکار کر دیا کرتا تھا، احسان کے ذریعے سے صدقات کا انکار کرتا تھا، یا خرچ کرنے کے بعد ریا، دکھاوا، نمود و نمائش کر کر کے اپنے صدقوں کو ضائع بھی کر دیا کرتا تھا، یا پھر کیا کرتا تھا، قرآن اور حدیث کے احکامات کی تکذیب اپنے اعمال کے ذریعے کرتا تھا۔ یہ کام کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے فَسَيُنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم نے اس کے لیے تنگی والے راستے کے لیے آسانی کریں گے۔ یعنی اس نے تو تنگی والے راستے پر چلنے کے لیے اس نے پسند کیا نا، وہ جو دشوار گزار گھاٹی چھوڑ دی اس نے تو نیچے اترنے کو پسند کیا، جو اس کے لیے راستہ آسان تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تنگی کے راستے کو جس کو وہ آسان سمجھتا تھا، اللہ اسی میں اس کے لیے آسانی کر دے گا، گویا اس کے لیے زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مشکل بنا دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جو بخل کرے گا، اپنے ارد گرد اللہ کے بندوں کے حقوق سے لاپرواہی برتے گا اور قرآن و حدیث کے احکامات کی تکذیب کے ذریعے اللہ کی تکذیب کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیں گے اور زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کے لیے کیا معاملات ہوں گے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے نا، وہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى،
اور کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو اس کا مال جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. صرف ہلاک ہونے کے بعد نہیں، اس کو تو زندگی میں بھی اس کا مال کوئی فائدہ نہیں دے گا. راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، وہ گولیاں کھا کھا کر سو رہا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی. ان بخیلوں کی زندگی اللہ اجیرن کر دیتا ہے. اور یہ لوگ مغضوب اور ضالین کے راستے پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ بخل کرنے والے اپنے آپ کو مت سمجھے کہ یہ بہت آسان راستے کی طرف چل رہے ہیں. ویسے تو نشیب اور پستی کی طرف جانے والے راستے آسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جس راستے پر چلنا چاہے گا اس کے لیے اللہ اسی میں آسانی کر دیں گے. اگر جہنم کے گڑھے کی طرف جانا وہ چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسی میں آسانی کر دے گا. اللہ فرماتا ہے یہ مال تم جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، یہ مال تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا. یہ جو مال ہے نا، وہ کہتے ہیں نا خرچ کرو اس سے پہلے کہ جان لگو پر آ جائے اور تم یہ کہو کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. اے ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہے. اور مال مرنے کے بعد بھی پھر تیرے وارث کے ہی کام آئے گا، تیرے کام کچھ نہیں آئے گا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب تم ہلاک ہو جاؤ گے تو تمہارے یہ مال تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے اوپر تو کیا ہے، البتہ ہدایت ہے. وان لنا الاخرۃ والاولی، اور بے شک ہمارے لیے البتہ آخرت ہے اور پھر پہلا یعنی دنیا کا معاملہ بھی ہمارے لیے ہی ہے. یعنی جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہے اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی. فانذرتکم نارا تلظی، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ سے. لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں وہ داخل ہوگا اس میں مگر کون، بدبخت. اللہم لا تجعلنا منہم، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. الذی، یہ کون ہوگا جو نارن تلظی میں ڈالا جائے گا. الذی کذب وتولی، یہ وہ شخص تھا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اس نے اپنا جھٹلا لیا تھا. اس کو تو نیکی کے راستے کا بتایا گیا تھا لیکن اس نے سارے احکامات کو جھٹلا دیا اور پیٹ پھیر لی. پھر سیجنبها الاتقی، اور ان قریب وہ دور رہے گا، الگ رہے گا اس سے. کس سے؟ نارن تلظی سے، جہنم کی آگ سے. دور کون رہے گا؟ اتقی، وہ شخص جو متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈر ڈر کے دنیا میں زندگی گزار رہا ہوگا. جس نے دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزاری اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بے خوفی کر دیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں متقی بن کر زندگی گزار رہے تھے. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، نہ صرف ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا تھا بلکہ وہ تو جہنم میں جانے سے بھی بہت ڈرتا تھا. اور وہ اس وجہ سے دنیا میں مال دیا کرتا تھا، بار بار اپنا مال دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کا دل صاف ہو جائے، وہ چاہتا تھا کہ اس کا مال پاک ہو جائے، وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر سے بخل، حرص، طمع، لالچ، ان تمام چیزوں سے اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے. وہ اپنی عبادتوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، اپنی نظر کو پاک کرنا چاہتا تھا، اپنے لباسوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، اپنی نیتوں کو پاک کرنا چاہتا تھا. اپنے پورے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سارا مال جو اللہ نے اس کو دیا تھا نا، وہ اس مال کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیا کرتا تھا. کیونکہ ہر چیز جب وہ دیتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ اس مومنوں نے تو اپنی جانیں اور مال اللہ سے جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تو اس لیے وہ اللہ سے اپنے اس سودے کو دنیا میں ہی کر کے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جنت کمانے کے لیے استعمال کر رہا تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، اور نہیں ہے واسطے کسی ایک کے اس کے پاس، من نعمت تجزا، کوئی نعمت وہ بدلا دیا جائے گا اس کا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر تلاش کرنا خوشنودی اس کے رب بلند کی. وَلَسَوْفَ، اور ان قریب، یرضا، وہ راضی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی اس کا ایک مین ٹارگٹ، مین پرپز یہی تھا کہ اللہ
کہ خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے اور ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کہ تم یقیناً حقدار ہو جاؤ گے۔ بہترین راستے کو آپٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیے جاؤ، دیے جاؤ۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ وہی شخص ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اسی لیے دیتا تھا کہ وہ تو پاکیزہ ہونا چاہتا تھا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ اس کو پھر چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اس سے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ سارا عمل ہی اس لیے کر رہا تھا کہ جس کی رب کے ساتھ جب ملاقات ہو تو رب اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بے دریغ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جنت کے سودے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں عملا متقبلہ کرنے والا بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم تجھ سے ملے تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ والضحیٰ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 11 آیات ہیں، اور اس کا نام والضحیٰ اس حوالے سے کہ اس کا سورت کا پہلا جو لفظ ہے وہ والضحیٰ ہے، اور وہ والضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ قسم کھائی گئی ہے کس چیز کی؟ سورج کی روشنی کی قسم۔ تو یہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کے حوالے سے بڑی ساری باتیں آتی ہیں، اور وہ اس شان نزول کے حوالے سے کہ اصل میں فترۃ الوحی کا پیریڈ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف ادوار میں کچھ وقتوں کے لیے، کچھ اوقات کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع کر دیا جاتا تھا۔ اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ ہی کو بہتر طور سے معلوم ہے، لیکن فترۃ الوحی ہوتا یہ تھا کہ چونکہ وحی کا لینے کا عمل بہت ہی مشقت آمیز تھا، مشقت طلب تھا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کتنا مشکل تھا کہ سخت سردیوں کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور انتہائی مشکل عمل تھا یہ وحی کو لینے کا۔ تو فترۃ الوحی کا ایک پیریڈ تو تب آیا جب پہلی وحی آئی، اور اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کے لیے رک گیا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال کے لیے رک گئی تھی، واللہ عالم یہ کتنا پیریڈ تھا۔ لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جیسے وہ جائیں، اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دل چاہتا تھا کہ جیسے میں پہاڑ پہ سے جو ہے جا کے نیچے چھلانگ لگا دوں کہ گویا میرا رب شاید میرے سے ناراض ہو گیا ہے یا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے فترۃ الوحی کا مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوتا رہا۔ تو ایک تو ریزن یہ کہ جب انسان اس مشقت طلب کا عمل کو لیتا ہے یا کوئی بھی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کی باڈی اس چیز کے لیے ایکلیمیٹائز نہیں ہوتی، یوز ٹو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم واک شروع کریں ایک دم سے بڑے عرصے کے بعد تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ٹانگوں میں کھلیاں سی پڑ جاتی ہیں، کریمپس پڑ جاتے ہیں، مسکولر کریمپس، اور کتنا پینفل ہو جاتا ہے۔ کوئی ایکسرسائز شروع کرے تو ان مسلز کی جن کی ایکسرسائز کی ہوتی ہے وہاں پہ کریمپس پڑ جاتے ہیں، تو ہو جاتا ہے نا ویئر اینڈ ٹیئر کا معاملہ۔ تو اسی طرح سے یہ جو عمل وحی کا لینے کا تھا، اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس باڈی کی ریپیئر کے لیے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عمل کو روک دیتے تھے، یہ تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن سمجھ میں کچھ اسی طرح آتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایک رحمت کا عمل تھا اللہ کی طرف سے کہ اس وحی کو روکنے کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت جندب کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ انگلی زخمی ہو گئی اور اس سے خون جاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی ہے، اور جو کچھ تجھے تکلیف پہنچے وہ اللہ کی راہ میں ہے، تو پھر اس کے لیے غم کیا ہے۔ اس کے لیے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ روز تک پھر وحی نہیں آئی،
تو मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ किस्म के ताने देने शुरू कर दिए कि आपके खुदा ने नाउज़ुबिल्लाह आपको छोड़ दिया है या नाराज हो गया है। तो कहते हैं कि शायद उस वक्त ये सूरह वज़्ज़ुहा नाज़िल हुई। एक और आता है कि ये नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामला नहीं हुआ था, बस बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक दो रात तहज्जुद में नहीं उठे थे, तो उसकी वजह से उसके उसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जो उंगली कटी थी उसकी वजह से तहज्जुद के वक्त नहीं उठ पाए थे। वल्लाहु आलम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह फतरतुल वही का मामला एक और दफा किस तरह से आया कि कुछ लोग मुशरिकीन या यहूद आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह की हकीकत के मुतालिक सवाल करते हैं, तो आपने कहा कि मैं आपको कल जवाब दूंगा, तो इंशाअल्लाह ना कहा। तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और नहीं दिया, कोई भी आपकी तरफ पैगाम नहीं आया। तो मुशरिकीन मक्का ने बहुत ठट्ठेबाजियां की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताने देना शुरू कर दिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा जो है वो उनसे नाराज हो गया है और उनको छोड़ दिया है। और जो उम्मे जमील थी अबू लहब की बीवी, वो बहुत इस बारे में जो है वो आके बहुत बोलती और बाकायदा तौर पे कहा कि वद्दा का रब्बू का वक़ला, कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है और वो तुमसे बेजार हो गया है। तो फिर अल्लाह एक दफा हजरत जो खदीजतुल कुबरा थी, उन्होंने लोग जब आपको कहते थे ना तो आपको इतना ज्यादा गिरा नहीं गुजरता था, लेकिन जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक दिन आपको ये कह दिया कि कहीं वाकई में आपका रब आपसे नाराज तो नहीं हो गया, तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी लगी जैसे कहते हैं ना, अपना कोई उठ कर अगर आपको कोई बात आपके लिए कह देना फिर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। दूसरे तो जो मर्जी कहते जा रहे थे, आसलम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे थे, लेकिन जब अपने ये बात कहते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ का आलम ऐसा था कि इधर अल्लाह सुब्हाना ताला अपने महबूब की वो तकलीफ नहीं देख सके, उधर फौरन हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया और ऐसे पहुंचे हजरत जिब्राइल अमीन ये सूरत लेकर, और ये सूरत जब नाजिल हुई है तो ये इस तरह नाजिल हुई है कि जैसे फौरन ये पढ़ के सुना रहे यानी इतनी तेजी से स्पीड से सुनाए जा रहे हैं कि आप कसम है सुबह की रोशनी की। और ये तो कुछ लोग ऐसे भी इसकी मुफस्सिर हैं जो कुरान की बड़ी खूबसूरत इसकी तारीफ भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन चेहरे की कसम खा के कह रहे हैं, कसम है आपके रोशन चेहरे की, कसम है आपकी स्याह जुल्फों की, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है और ना ही वो आपसे नाराज हुआ है। यानी बहुत प्यार से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है अपने महबूब को मना रहे हैं कि मेरा महबूब क्यों नाराज हो गया है। देखो मैंने तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा, तुम तो मुझे इतने महबूब हो, तुम्हारे चेहरे की कसम, तुम्हारी स्याह जुल्फों की कसम, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना ही तुमसे बेजार हो सकता है। तो कुछ ने ऐसी इसकी तफसीर की है और कुछ इसको ऐसे लेते हैं कि वक़्तुहा, कसम है सूरज की रोशनी की कसम है और रात की कसम है जबकि वो छा जाती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दिला रहे हैं कि दिन की रोशनी की कसम, रात की कसम जब वो छाती है। कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन में जब उजाला होता है, हर चीज आया और रोशन होती है, सारे लोग मुतहर्रिक होते हैं, जिंदगी का पहिया घूम रहा होता है, उसके बाद जब रात आती है तो वो इसका मतलब ये हो जाता है कि नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो बंदों से रूठ गया है, यानी या बेजार हो गया है इसलिए वो दिन को ले गया है। ऐसा मामला तो नहीं है ना। रात आती है तो जाहिर है उस रात का कोई मकसद होता है, उस रात का अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वो तो एक इनाम होता है। उलट फेर का कोई मकसद है कि जी जो दिन की रोशनी में काम कर करके मेरे बंदे थक गए हैं, मुशक्कतें कर करके थकावटों का शिकार हो गए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनके ऊपर अंधेरा छा दिया जाता है ताकि उनको एक सुकून इत्मीनान का मौका मिले और वो उसके अंदर सो जाएं और अपने सोने के बाद अपनी उन थकावटों को दूर करते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, एक
इनाम है मोमिन के लिए, इंसानों के लिए, कि सारे दिन का थका हारा जो है वो रात को सो जाए और अपनी थकावटों को दूर करने का मामला कर ले। तो ये अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि ये तो उसकी रहमत है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह से वही के रोकने का अमल कर रहा है तो ये अल्लाह की नाराजगी नहीं है, ये तो उसकी रहमत है। अल्लाह कैसे आपको नाराज कर सकता है? माँ वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना आपको छोड़ा है ना ही वो आपसे नाराज हुआ है। ये तो अल्लाह की रहमत है। अब आप वही की मुशक्कत ले लेकर परे थक जाते हैं। उन अल्लाह को पता है कि आपका किस तरह से जो है बॉडी एक्लेमेटाइज होगी, किस तरह से आप उस वही की मुशक्कत को एहसन तरीके से जो है वो लेकर चल सकेंगे। आपकी बॉडी में कितनी जरूरत है किस चीज की, ये रब को मालूम है। ये रब की रहमत है जो वो थोड़े अरसे के लिए आपको वक्तन फवक्तन जो है वो रोक देता है वही का सिलसिला, और ना आपसे नाराज हुआ है और न ही आपसे रूठा है। अब आप देखिए आगे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं, वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आखिरत का बाद का जो दौर है वो पहले दौर से बेहतर ही होगा। फिक्र क्यों करते हैं? अगर अभी लोग नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, बाद में आने वाला दौर पहले दौर से बेहतर होगा। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी भी दी जा रही है कि मक्की दौर जो है उससे बदनी दौर बहुत बदरजहा बेहतर होगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो दुनिया का दौर है निहायत तकलीफों और मुश्किलात का दौर है। आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की जिस्मानी परेशानी आती है, माली आती है, रूहानी परेशानियां आती हैं, सख्तियाँ आती हैं, घरेलू परेशानियाँ, हर सतह पे माशी सतह पर परेशानियाँ, माशरती सतहों पर परेशानियाँ, तमद्दुन की सतह पर परेशानी, हर जगह ऑपोजिशन मुखालफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दिलाई जा रही है कि कोई बात नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मुश्किलात का दौर छट जाएगा और आपका अगला दौर जो है बाद वाली जिंदगी का दौर वो इस दौर से बेहतर होगा। और ये भी एक तरह से कहा जा रहा है कि देखो ये दुनिया की जिंदगी का दौर जो है ना इसकी फिक्र ना करो, असल दौर जो है वो आखिरत का दौर है, जो बाद वाली जिंदगी है उसकी फिक्र करो। और हदीस में आता है ना, दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना होती है, काफिर के लिए जन्नत होती है। तो लिहाजा मोमिन के लिए ये दुनिया जो मर्जी तकलीफें मुश्किलात परेशानियां अगर आती हैं तो बाद का दौर अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी दी जा रही है कि बाद का दौर आपके लिए पहले दौर से बहुत बेहतर होगा। और एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बताया जा रहा है कि देखें जो पिछली हालत है उससे अगली हालत आपकी हमेशा अफजल से अफजल होती चली जाएगी और आप मारिफे इलाही और कुर्ब इलाही के दर्जात में भी आप तरक्की करते चले जाएंगे। दुनिया के माशी मसाइल इज्जत हुकूमत हर लिहाज से आपका बाद का दौर जो है वो पहले दौर से बेहतर होगा। तो बड़े मोमिन के लिए भी इसमें खुशखबरी है कि अगर मोमिन अल्लाह की रास्ते पर चल रहा है तो इंशाअल्लाह बाद का दौर अगले पहले दौर से उसके लिए बेहतर ही होगा। अब जैसे आगे अल्लाह सुब्हाना ताला का वो रवैया इंतहाई खूबसूरत, मैं ये जब भी पढ़ती हूँ मुझे इतना मजा आता है, इतना प्यारा लगता है कि जैसे आप किसी से नाराज हो जाते हैं ना तो कोई आपको मनाता है आके, आपका अपना प्यारा आपका महबूब जब आपको आके मनाता है तो कैसे अपनी पूरी अपनी नेमतें गिनवाता है, अपने एहसान जब बताता है कि देखो मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ। जैसे आप को कोई मनाने चाह रहा हो तो आपसे कहता है कि देखो मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ, देखो मैंने तो तुम्हारे लिए ये भी किया था, मैंने उस फलां वक्त तुमसे ये किया था, मैंने फलां वक्त तुम्हारे लिए ये किया था, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ, मैं तुमसे कैसे ये तुम्हारे साथ गलत काम कर सकता हूँ। आपसे कोई नाराज है या आप किसी से बदजन हो जाते हैं या बदगुमान हो जाते हैं कि फलां मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, तो वो आपको अपनी सिंसियरिटी का यकीन दिलाते हैं, कहते हैं देखो मैंने फलां वक्त तुम्हारे साथ ये नहीं किया था, तो मैं तुम्हारे साथ गलत कर सकता हूँ, देखो फलां वक्त भी देखो जब ऐसे हुआ था तो मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था, फलां वक्त को याद करो जब वो हुआ था तो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, मैंने जब तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया था तो क्या मैं अब बुरा कर सकता हूँ। बिल्कुल यही अंदाज अल्लाह सुब्हाना ताला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजर आ रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी कुछ नेमतें याद करवाते हैं
اور سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، دیکھو پہلے والا دور جو تھا اس سے بعد والا دور بہتر ہوگا، اور میں تمہیں یہ بھی یقین دلا رہا ہوں کہ عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جلدی سے پہنچ جاتے ہیں نا۔ جب ان کو 40 روز کے لیے بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا پہلے ہی پہنچ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم جلدی کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا عجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں اپنے رب تجھے راضی کرنے کے لیے میں جلدی ہی آ گیا۔ تو یہاں پر وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پہلے رب کی ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی نعمتوں کا انعام بتا رہے ہیں کہ اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی کر رہے ہیں کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو میں دوں گا، کہ اتنا دوں گا، اسلام کی ترقی اتنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہر طرف دورہ ہوگا، دنیا میں ہر طرف پھیل جائے گی آپ کی امت، آپ دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، ان کے ملکوں میں اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، اس کی ترقی، اس کے نفاذ، اس کے غلبے، اس کو پھیلانے، اس کی اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف وہیں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ پر جو ہے یہ معاملہ کیا ہے، اور اتنا دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ واقعی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر طرف دین کا پیغام لے کے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ہر طرح سے جو ہے وہ دین کی تبلیغ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی معاونت بھی اس کی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ بہترین آپ کے معاون اور مددگار دوست اور ساتھی صحاب کی صورت میں، صحابیات کی صورت میں، ازواج کی صورت میں، ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہترین معاملات ملتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے اس میں حوالے سے یہ بات بھی آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تو پھر اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی آپ راضی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا رب میں راضی ہوں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کی روایت سے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت تلاوت فرمائی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول کیا ہے، إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو پھر تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور خوب رونا شروع کر دیا، بار بار یہی فرماتے رہے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میرے امتی میرے امتی۔ تو حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہم اپنی امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کر کے ہمارے لیے یہ
अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा ले लिया कि हम आपके बाद उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे और आपको रंजीदा ना करेंगे। अल्लाह हमें बेहतरीन उम्मती बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें अपनी बेहतरीन उम्मती होने का हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नतों से प्यार और सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने एहसानात याद करवा रहे हैं। देखिए फरमाते हैं अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया था और फिर आपको बेहतरीन ठिकाना दिया था। देखिए आप तो यतीम थे, आपका कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यतीमी की सूरत में बेहतरीन दुनिया में ठिकाने फराहम किए। क्या हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आप जब आप पैदा हुए तो आपके पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जो है वो इंतकाल फरमा गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जो उनकी वालिदा हैं वो 6 साल तक वो पालती हैं, छोटी उम्र में फिर वो भी फौत हो जाती हैं। फिर कौन पालता है, ना ही वालिद है ना वालिदा है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये मोहब्बत और शफकत कहाँ से दिलवाई, दादा से दिलवाई। माँ भी हुए बाप भी हुए, इतनी मोहब्बत का गहवारा और जगह भी मिली। और देखिए ज्यादा जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा माँ बाप से भी ज्यादा प्यार रखते हैं अपने दिल में। और जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो फिर वो भी फौत हो जाते हैं। और फिर कहाँ से मोहब्बत और शफकत मिलती है, चचा से मिलती है। हजरत अबू तालिब यहाँ उनकी तरबियत में रहते हैं, बेहतरीन मोहब्बत शफकत तरबियत माली मावनत सब कुछ मिलती है। अबू तालिब के बारे में आते हैं कि वो इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत कि जितनी अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे ना उससे भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और शफकत करते थे। यहाँ तक कि आप खाना नहीं खाते थे जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर मौजूद नहीं होते थे। और ये सिर्फ चचा का हाल नहीं था, जो चची थी माँ की रिप्लेसमेंट ऐसी दी उन्होंने। हजरत फातिमा बिनते असद इतनी मोहब्बत इतनी शफकत दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वफात पर आंसुओं से ऐसा रोए, फरमाते जाते थे कि मेरी माँ जिसने मुझे तब खिलाया जब उसके पास नहीं था, जब तब पहनाया जब खुद नहीं पहना। फिर इतनी मोहब्बत में अपनी जो कुर्ता था वो उनके कफन के लिए भी अता फरमाया। खुद उनकी कब्र में उतरे, लेटे, उनकी कब्र की कुशादगी की दुआ फरमाई। तो ये बेहतरीन माँ बाप का प्यार अल्लाह ने कैसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया। और फरमाते हैं कि देखो तुम तो यतीम थे और मैंने तुम्हें ठिकाना फराहम किया था, माँ बाप की रिप्लेसमेंट दी, जगह दी, प्यार दिया, मोहब्बत दिया। और क्या किया, और आपको हमने नावाकिफ राह पाया और हमने आपको हिदायत दे दी। कहते हैं ना गुमराह को, तो क्या मतलब बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई गुमराह हो गए थे नाउज़ुबिल्लाह, क्या गलत किसी अमल में पहुंच गए थे, कोई गुमराही का मामला हो गया था? ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि असल और एक्चुअल दीन आपके पास नहीं था। दीन इब्राहिम जो है वो अपनी असल शक्ल खो चुका था, असल रास्ता गुम किए हुए था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल शरीयत से नावाकिफ थे, नावाकिफ राह थे। असल शरीयत का इल्म आपको नहीं था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बिद्दत का, किसी गलत अमल का मामला नहीं हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत से पिछले दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की जो मक्का के अरब के लोगों की घुट्टी में जो बातें पड़ी हुई थी, गुमराहियां, फहाशियां, जिना, कत्ल, लूट मार और मुख्तलिफ किस्म के गलत मामला जो उनके अंदर पड़े हुए थे, उन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा कर रखा था। हमारे पास बहुत सारे वाक़यात आते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा उससे बचा लिया गया। और जब आप देखते बल्कि फहाश और मुनकरात में लोगों को, तो आप सलीम फितरत होने की वजह से बहुत परेशान होते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की जुस्तजू में और हिदायत की तलब में ना खारे हिरा में जाना शुरू कर दिया, अल्लाह से लौ लगाई, इबादत करना कि अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा। रब अल्लाह का तो मालूम था ना, शरीयत इब्राहिमी में जो मक्का के लोग थे उनको भी अल्लाह का तो इल्म था, लेकिन बहुत सारे और शरीक बना रखे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की तलब के लिए हिरा में पहुंचाया करते और फिर वहां पर जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से लौ लगा के सही राह पाने की तलब कर रहे थे।
اور پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے دیکھیے آپ کو ہم نے واقف راہ پایا اور فہدا، پھر ہم نے ہدایت دے دی، ووجدک عائلا فاغنا، اور ہم نے آپ کو نادار پایا تھا، مفلس پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو غنی بھی کر دیا تھا۔ نادار اور مفلس پانے پر غنی کرنے کا معاملہ کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ حضرت ابو طالب سب کا وہاں پہ جو قریش قبیلہ تھا اس کا کیا عمل تھا، وہ تو تجارت پیشہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ حضرت ابو طالب کا مال لے کے جایا کرتے اور تجارت کا معاملہ کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تجارتی مال کا کیئر ٹیکر بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملات، وسیلے، اسباب سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کرنے تھے، جو اذن اس کا تھا وہ تو عمل پیرا ہونا تھا، وہ تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اور سارا معاملہ کیسے ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس زمانے میں پورے جزیرۃ العرب، حجاز کی سرزمین کی جتنے مالدار لوگ تھے ان سب کا مال ملا لیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جتنا مال ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر سب کا بھی ملا لے تو اس سے بھی زیادہ مال حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا۔ وہ اتنی عرب کی مالدار ترین خاتون تھی۔ تو ان کا جو مال تھا، مال تجارت، وہ مختلف لوگ جو ہے وہ لے کے جایا کرتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی آپ اپنے کچھ ہائر کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی بزنس کو رن کرتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیئر ٹیکر کے طور پر بنا کے بھیجا گیا، بڑا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ کی صداقت، امانت سے بڑی معروف ہوئی اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا۔ اگر خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو یہ صرف ایک نکاح ہی نہیں تھا، بلکہ ہر طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہترین معاون بیوی کا کردار ادا کیا، ہر طرح سے معاونت کی، سائیکولوجیکل معاونت، گھریلو معاونت، بچوں کی بہترین نگہداشت کی معاونت، حفاظت کرنے کی معاونت، شوہر کی فرما برداری کی معاونت، بلکہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد ان کی دین کی اشاعت کے لیے لگا دیا۔ تو لہٰذا مالی کفالت کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے بعد کیسے کیا گیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے کیا گیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو نادار پایا تھا، مفلس پایا تھا، اور پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا تھا۔ ایسا آپ کے ساتھ مال و دولت کا معاملہ کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہترین تاجر تھے اس زمانے کے، اس جگہ کے، اور انہوں نے بھی اپنا سارا مال جو ہے وہ دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ تو بہترین معاونت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور آپ جو ہے وہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اکثر اس بارے میں یاد بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ اس نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب کوئی مجھ پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ جو ہے وہ تھوڑا سا جلس سی ہو گئی اور انہوں نے کہا آپ کیا ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہم بھی تو ہیں آپ کے سامنے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے تو مجھ پر اس وقت لگایا تھا، اس وقت ڈھارس دی تھی جب مجھے سب نے ریجیکٹ کر دیا تھا، جب مجھ پر کسی نے مال نہیں لگایا تو اس نے اپنا مال بھی میرے اوپر لگایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور وہی چیز یہاں پر بتائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں یتیمی کے دور پہ تمہیں نہیں چھوڑا، جب تمہارے ایسے دور میں جب تم ناواقف راہ تھے تو میں نے تب تمہیں ہدایت دی، جب تمہارے پیسوں کی ضرورت تھی میں نے وہ بھی تمہارا معاملہ کیا۔ میں تمہیں بڑا چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، تم کیوں اپنا دل چھوٹا کرتے ہو؟ یہ بالکل ایسا معاملہ نہیں ہے کہ رب تم سے ناراض ہو گیا یا تمہیں چھوڑ دیا یا بیزار ہو کے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اب تمہیں کچھ کام ہے کرنے کے۔ دیکھو اتنا تمہیں عطا کیا، اتنا تمہیں جب میں نے دیا تو تم اب کیا کرنا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جب تم یتیم کو پاؤ تو پھر اس کو جھڑکنا نہیں، اس پہ قہر مت نازل کرنا۔ تقہر سے نکلتے نا قہر، قہر، اس سے ناراضگی کا اظہار مت کرنا، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو ڈانٹنا مت، اس پہ غضبناک مت ہونا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا، اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ کو ملا کے جوڑا
آپ نے فرمایا جس گھر میں حسن یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں سے بہترین گھر ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے وہ گھر بدترین گھر ہے جہاں وہ یتیموں کے ساتھ بد سلوکی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم کو پائیں تو اس کو کیا نہ کریں، جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے بہترین معاملہ کرنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ڈپٹنا نہیں ہے، اور پھر کیا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی سوالی آ جائے تو پھر اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو بھی نہیں جھڑکنا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معاملہ بالکل ایسا تھا کہ کوئی سوالی آتا تو اسے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، بلکہ اتنا عطا کر دیتے تھے کہ وہ آگے، جیسے ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک سائل آیا اور اس نے آپ سے مانگا، بکریوں کا ریوڑ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا، تو وہ حیران پریشان ہو کے اپنے قبیلے میں پہنچا اور آپ کو کے لیے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے غنی ہیں کہ انہیں فکر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے، کہ خود بھی ایمان لے آتا ہے اور سارا کا سارا قبیلہ بھی جو ہے اور آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا سائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، چاہے بکری کا جلا ہوا کھور ہی کیوں نہ ہو وہ اسے دو، لیکن واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اگر کبھی آپ نے نہیں آپ کے پاس ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ فرما لیتے تھے یا پھر جو ہے خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور یہی ہمیں بھی رویہ بتایا کیا ہے کہ اس کو جھڑکنا نہیں، اسے ڈانٹنا نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آج کل تو بیگر مافیا بہت زیادہ ہے، اور ایسے اسٹریٹ بیگرز ہیں کہ خواہ مخواہ مانگنے آ جاتے ہیں، تو پھر ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ قرآن کا حکم ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ایسے لوگ آ جائیں تو ان کو نہ جھڑکنا ہے، نہ ڈانٹنا ہے، نہ غضبناک ہونا ہے۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں، بحث کی کوئی ضرورت نہیں کہ جاؤ ہٹی کٹی تو ہو جا کے کام کرو۔ کبھی آپ نے پیسے نہیں دینے تو آپ، میرا تو اپنا یہی آپ کو سجیشن ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی فارغ کیا کریں۔ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کچھ نہ کچھ دے دیں، نہ زیادہ دے لیکن دے دے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اس کو خالی، نبی کا رویہ ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، تو پھر ہمیں بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، لیکن جھڑکنے کا، بد کلامی، بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا ایک ڈونٹ ہے اور مجھے اور آپ کو اس بارے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ لہٰذا سمجھ کے آیا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو کب ہمارے رب نے ہمیں چھوڑا، کبھی ہمارے رب نے ہمیں چھوڑا، وہ تو ہمیں تب بھی پال رہا تھا، وہ تو ہمارا تب بھی خیال رکھ رہا تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں پوری کی پوری چیزیں وہ پہنچاتا گیا، ہمیں ہر طرح سے نیوٹرینٹس ملے، ہماری صحیح اعضاء بنے، ہمیں لوریاں ملی، ہمیں سلایا گیا، ہمارا خیال ہمیں پانی کے اندر رکھا اللہ تعالیٰ نے، سانسیں بھی ہم لیتے رہے، ہمارے سارے سسٹمز بھی بنتے گئے، ہمارے صحیح سسٹمز کام بھی کرتے گئے، پھر ہمارا دنیا میں آنے کا عمل بھی ہوا، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں بھی کیسے ماں باپ کی محبتیں عطا کی، ہمیں ہر شفقت ملی، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ساری چیزیں جو ہے دنیا کی پوری کی، ہماری نشو و نما کے معاملات ہوئے، کہیں اللہ نے ہمیں چھوڑا؟ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں چھوڑا نا، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں صرف اپنے نبی اور اپنے محبوب سے نہیں کرتا تھا، میں تو تم سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں، لہٰذا تم کیا کرو، تم بھی مجھے محبوب بنا لو، تم بھی مجھ سے محبت کرو، تم میری وہ محبت تو ون سائیڈڈ تھی، ہر طرح سے میں تم سے محبت کر رہا تھا، تمہیں تو ابھی میرا علم بھی نہیں تھا، تم جب دنیا میں آئے کیسے تمہارے باپ کے ذریعے سے، تمہارے بزرگوں کے ذریعے سے، تمہارے کان میں نے اپنے نغموں کو جاری کیا، اذان دلوائی اور تمہیں سکون آ گیا اور تم کہنے لگے کہ یہ تو وہی نغمہ ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے بچہ اور اذان دی جاتی ہے اور وہ خاموش ہو کے سنتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو رب کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہاں یہ تو وہی نغمہ ہے اللہ اکبر کا، تو وہ تو وہی اسی چیز میں چلا جاتا ہے۔ پھر فرشتے ہنساتے تھے، پھر وہ محبت سے ادھر ادھر دیکھتے تھے، جب میں کچھ کرنے لگتی غلط کام تو فرشتے مجھے تھام لیتے تھے، مجھے ہر جگہ پہ اللہ
تعالیٰ نے محفوظ رکھا، نہ میری ہڈی ٹوٹی، نہ پسلی ٹوٹی، نہ مجھے ایکسیڈنٹ ہوا، نہ میرے ساتھ کوئی ایسے بڑے بڑے معاملات ہوئے، نہ بیماریاں ایسی آئیں بھی تو وہ ٹل گئیں، وہ صحیح ہو گئیں، وہ علاج بھی مجھے وقت پہ مل گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا میرے اور آپ کے ساتھ ایسے محبت بھرے معاملات نہیں ہوئے؟ کیا یہ نعمتوں کا سلسلہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوا؟ اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی ایسے کیا، پھر ہم بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، پھر کس طرح سے اللہ نے کوئی سبب اور وسیلہ بنا دیا اور مجھے اور آپ کو لا کے قرآن کی کلاسز میں بٹھا دیا، اللہ نے یہ دین کا علم مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدایت کا رستہ انگلی پکڑ کے سکھا دیا، اللہ نے ہمیں اس پر چلا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ سب معاملات میرے اور آپ کے ساتھ بھی کیے، اور پھر ہمارے اندر اوپر بھی کبھی کبھی مشکل کے دور آئے، اور اللہ نے پھر ہمیں اس سے غنی کر دیا۔ اونچ نیچ دنیا میں آتی رہتی ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، معاشی طور پہ ہم کبھی مستحکم ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کم ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ہمیں دیتا رہا۔ اللہ نے کبھی مجھے اور آپ کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی میں اور آپ بھوکے سوئے؟ کبھی بھی نہیں سوئے نا۔ تو ہم تو کیسے نادان اور مفلس ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں غنی کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں۔ ہم ساری عمر بھی سجدوں میں پڑے رہیں تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں معاشرے میں کمزور طبقہ ہے، یتیموں کا طبقہ ہے، جو نادار مفلس ہے، جن کو اللہ نے نئی سب کچھ نعمتیں نہیں دی، تو کیا مجھے اور آپ کو ان کو جھڑکنے کا، ان کو ڈانٹنے کا، ان پہ غضبناک ہونے کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم کبھی ایسا اپنی کر بھی چکے تو یا الہی ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا علم نہ ہونے کے باعث انسان سے مختلف باتیں ہو جاتی ہیں، غلط اعمال بھی ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں نہ پکڑنا، اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو ساتھ نعمت تمہارے رب کی ہے بس اس کو بیان کیا کرو۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کو بیان کیا کرو، ان کو چھپایا مت کرو، ان کو ریا نمود و نمائش اور دکھاوے کے لیے مت بتایا کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور یاد کیا کرو، نصیحت میں بتاتے رہا کرو، ان کو ذکر کیا کرو ان نعمتوں کا جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں۔ ہر وقت کمیوں کے رونے مت رویا کرو۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اس کے اندر شکر گزاری کی جذبات آتے ہیں، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا تم وہ باتیں دیکھو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، وہ مت دیکھو جو تمہیں نہیں دیا، وہ دیکھو جو تمہیں دیا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، یہ جو ساری نعمتیں جو اللہ نے اس پہ مجھے اور آپ کو بتائی، اس صورت میں گنوائی، کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچا تھا کہ میرا رب مجھے کہاں کہاں دے رہا تھا، کہاں کہاں اس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی؟ یہ بھی تو نعمتیں ہیں نا اللہ کی۔ تو لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ سے نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب کی نعمتیں ہیں ان کو بیان کیا کرو۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انشراح، علم نشرح، اس کو علم نشرح بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 8 رکوع اور 8 آیات ہیں، اور اس کا نام اس حوالے سے ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولنے کا اس میں پہلی ہی آیت میں تذکرہ آتا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی، کہ یہ سورت مکہ میں سورہ والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی تھی۔
اور جو ہم نے وضوحات سے پہلے پڑھی اس میں کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو ابھی دینے والی جو آگے دینے کی بات ہے نا، اس کے فوراً بعد تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی نعمتیں گنوائی تھی، اگلی نعمتوں کا تو تذکرہ نہیں کیا تھا نا، اگلا تو رویہ بتایا تھا کہ اب آپ کیا کریں. تو اب اگلی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اس میں سے سب سے پہلی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے جانے والی وہ اس صورت میں بتا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھولا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولنے کا ذکر کر رہے ہیں. شرح صدر، شرح صدر اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرح صدر کی پھر پہچان کیا ہوتی ہے کہ سینہ کھل گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نور جب دل میں آتا ہے تو اس کا دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. کون سا نور؟ سورہ زمر میں آتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو. تو یہ رب کی طرف سے جو نور ملتا ہے رب کا نور ہوتا ہے، خاص نظر رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ایسا نور ہے، یہ قرآن کا نور ہے، یہ حدیث سیرت کا نور ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے اندر یہ نور ڈال دیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی صدری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا اللہم اعطنی نورا وفی قبری نورا. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر طرف ہمیں نور ہی نور سے بھر دے. اب جب یہ اس خاص نظر کرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرح صدر کے لیے دعا فرماتے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ میرے دل کو کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حبیب خدا کو، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ آپ کے لیے شرح صدر کا معاملہ نہیں کیا گیا؟ ایک تو وہ شرح صدر جو بھی ہم پڑھیں گے اللہ نور کے لیے دل کھول دیتا ہے، یہ صرف وہی والا معاملہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو باقاعدہ طور پر 2 مرتبہ سینے کو کھولنے کا شق صدر کا معاملہ بھی کیا گیا تھا. یاد آیا کب کیا گیا تھا؟ ایک وہ 4 سال کی عمر میں جب آپ جو ہے وہ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے اور آپ کے رضائی بھائی آپ کے ساتھ تھے، وہاں جبرائیل امین آئے اور انہوں نے سینہ کھولا، اب زمزم سے دھویا. اور دوسری دفعہ کب کیا گیا؟ یہ شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کے قریب ہی نیم نیند کی حالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے کر جایا گیا چاہے زمزم کے پاس، اور تشتری کے ساتھ حضرت جبرائیل امین جو ہے آپ کے قلب مبارک کو شق صدر کے بعد دھوتے ہیں چاہے زمزم سے، اور پھر اس کے اندر دوبارہ ایمان کو رکھ کے جو ہے وہ بھر دیا گیا.
ایسا ہی تھا سارا غل کدورت، کوئی بشری کمزوری فطری بشری تقاضوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا وہ سب نکال دیا، دھو کر بھی صاف کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا نور جو ہے وہ بھر دیا ایمان کے حوالے سے۔ کس چیز کے لیے؟ ایک تو یہ کہ قرآن کا فہم آ جائے، قرآن کی تعلیم آ جائے، قرآن کی تدریس ہو سکے، ایمان بھر جائے، عمل آسان ہو جائے، کوئی مشقتیں وحی کے نزول کی، پھر کتابت کی، پھر آیتوں کی یاد کرنے کے حوالے سے، پھر کوئی تنگی اس پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے، پھر تفکر تدبر فہم کے لیے کھول دیا گیا سینہ، اور سمعنا و اطعنا کہہ کر نمونہ قرآن بننے کے حوالے سے ہر عمل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا گیا۔ پھر اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ آسان کر دیا گیا، حفظ قرآن آسان کر دیا گیا، اس کو پڑھوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ جلدی جلدی آواز زبان کو پڑھتے تھے نا، ہلاتے تھے اس کو یاد کرنے کے لیے، تو اللہ کا حکم آیا تھا کہ لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، یہ آپ اس کو تیز تیز مت جلدی حرکت دے، اس کو پڑھانا، اس کو یاد کروانا، سمجھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسان کر دیے گئے تھے، شیرینہ صدر کر دیا گیا تھا۔ اور پھر کیا کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ کے اوپر سے وہ بوجھ جو آپ کے اوپر تھا۔ کون سا بوجھ تھا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ کون سا بوجھ تھا جو اللہ نے اتارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے دے رہا تھا؟ کوئی ایسا بوجھ، ایسی تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی وجہ سے آپ کی گویا کمر ہی ٹوٹ رہی تھی۔ کہتے نا وہ اس کی غربت نے تو اس کی کمر ہی توڑ دی ہے، یعنی اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں اس کو آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کہ کیا کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں، کمر تو نہیں نا ٹوٹتی، گویا اتنی تکلیف کا بوجھ ہے کہ آپ سے وہ برداشت نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ یہ بوجھ کون سا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سلیم الفطرت طبیعت کے حامل تھے، اور ابھی جب احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو آپ ارد گرد ہر طرف معاشرے کی بے حیائی، فحاشی، شرک، منکرات جب دیکھتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت ناگواری ہوتی اور بڑی بوجھل ہوتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ جی جو صحیح جو دین ہے، صحیح طریقہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ایک تو یہ تھا۔ تو دوسرا یہ تھا کہ یہ جو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوجھ تھا کہ یہ بات جو ہے اللہ کے بھولے ہوئے بندوں کو ان کا بھولا ہوا رب یاد دلا دوں، اللہ کے بھولے ہوئے بندے جو جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں میں ان کو جہنم میں جانے سے بچا کے ان کو جنت میں لے جاؤں۔ تو یہ ایک بوجھ تھا، ایسا ان کے اوپر تھا کہ گویا ان کی کمر ہی ٹوٹے جا رہی تھی، ساری رات کھڑے ہو کر اللہم امتی اللہم امتی۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کس طرح اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے دعائیں کیا کرتے تھے، اور جب تک کہ وہ معاملہ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ جب یہ پتا چلا کہ میں قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے کس کو منوایا، کس کی جو ہے وہ شفاعت کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا؟ اپنی امت کے بارے میں کروایا۔ تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوتے تھے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر یہ بوجھ تھا جو ان کی کمر ہی توڑے دے رہا تھا کہ اللہ کے بھولے ہوئے بندے اللہ کو یاد کر کے اللہ کو مان لیں اور اللہ کی مان کر چلنے والے ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا اصول ہے نا کہ ہمارے نبی اتنا بوجھ محسوس کرتے تھے، اس قسم کی چیزیں دیکھتے تو پریشان ہوتے تھے، اور ان کا بوجھ ان کی کمر توڑے دے رہا ہوتا تھا۔ میں اور آپ ہم اپنے ارد گرد ہونے والی فحاشی، عریانی، بے حیائی اور یہ سب کچھ جب دیکھتے ہیں، جب گھروں میں نیم عریاں فلمیں ہوتی ہیں اور میگزین، رسالے اور یہ سب بے ایمانیوں والے معاملات ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ہم اپنے کندھوں پر کوئی بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ کسی طرح سے ان کی اصلاح ہو جائے؟ ہمارے دلوں میں کبھی یہ آتا ہے کہ کاش ان لوگوں کی ہم اصلاح کر دیں، یہ لوگ جو اللہ کو بھول گئے ہیں ان کو ان کا بھولا ہوا رب یاد دلا دیں؟
یا ہم یہ کہتے ہیں کہ کریں اپنا جو مرضی، انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی جہنم میں جائیں گے، انہوں نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا. کیا ہمارا رویہ ہوتا ہے؟ کبھی ہمیں سنت کی اس عمل کی پیروی کرنے کا خیال آیا ہے؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ دیکھیں وہ جو بوجھ آپ کی کمر توڑ رہا تھا نا، تو آپ کو شدید غمزدہ بھی کر رہا تھا، آپ کے اوپر سے میں نے وہ بوجھ اتار دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ آپ کا ہم نے ذکر بھی بلند کر دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر کے بلند کرنے کا معاملہ کیسے کیا. ایک تو آپ یہ دیکھیں مکی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا دور، علی الاعلان تبلیغ کا معاملہ کرنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت شروع ہو گئی. اب حج کی جب موقع آیا تو حاجی میں آنا تھا حاجیوں نے، تو مشرکین مکہ کو مصیبت پڑ گئی اور انہوں نے مل بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ کسی طرح سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ تبلیغ کا معاملہ ہونے نہ پائے. تو اب انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک چال چلی اور سوچا نیا پروپیگنڈا یہ کہ جا کے ہم خود ہی ایسا کریں گے، لوگوں سے جا کے کہیں گے کہ یہ تو ہمارے یہاں ایک ساحر ہے، کوئی کہتا مجنوں ہے، کسی نے کہا شاعر کہیں گے. بہرحال فائنلی ان کا جو میوچل کنسنسس ہوا وہ یہ ہوا کہ ساحر کہیں گے کہ ایک ایسا ساحر ہے کہ ہر جو باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جو ہے وہ جدا کروا دیتا ہے اور قطع رحمی کے معاملات کروا دیتا ہے، ایسا جادو کرتا ہے. تو جادوگر کہہ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کروانے لگ گئے. وہ خود اب اتنے حاجیوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فردن جاتے تو اول تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ جا سکتے. اتنے حاجیوں کو ایک ایک کر کے جا کے اپنا انٹروڈکشن کرواتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چال کیسے چلتا ہے کہ ان دشمنوں کے ذریعے انہی کو ان کا وسیلہ بنا دیا کہ ان کی زبان، ہاتھ، پاؤں، ان کا وقت، ان کی صلاحیتیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے استعمال ہونے لگی. اور ہر حاجی تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے. اللہ نے اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو دشمنوں سے بھی کروا لیتا ہے، اور دشمن بھی جو ہے وہ اسلام کو اسلام کے لیے فائدہ مند ہو جایا کرتے ہیں. خیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا معاملہ تو رفعنا لک ذکرک کا یہ کیا، اور اس کے بعد آنے والے ایک حاجی کے دل میں جب کیوریوسٹی آ گئی کہ یہ مکہ کا ساحر تو دیکھیں کہ ہے کیا کرتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ بہرہ مند بھی ہوئے. پھر آپ کا مدینہ میں پہنچا دیا جانا، پھر وہاں پر آپ کے لیے دروازے کھل گئے. پھر اس کے بعد جنگ بدر میں، یوم الفرقان میں، پورے عرب میں آپ دور تک آپ کا ذکر پھیلا. یہ مٹھی پر جماعت تھی مسلمانوں کی، لیکن کیسے جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ کتنے 70 مشرکین مکہ جو ہے وہ اس کے اندر قتل ہوئے. بہت بڑے سردار 23 یا 27 کے قریب ان کا ذکر آتا ہے کہ اتنے زیادہ مشرکین مکہ کے سردار جو ہے وہ پہلی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ جو لڑی گئی اس میں وہ قتل ہوئے. تو بڑی شہرت پھیلی. اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، پھر اس میں بھی جو ہے مسلمانوں کی فتح ایسی زبردست قسم کی ہوئی کہ ساری شہرت مسلمانوں کی پورے عرب میں پھیلی. اس کے بعد امن کا دور آیا تو مسلمانوں نے جا کے مختلف جگہوں پر اسلام کی تبلیغ کا معاملہ کیا. پھر غزوہ تبوک میں ایسا مسلمانوں کا بلا جنگ فتح یاب ہو جانا کہ رومیوں کے خلاف وہ اتنا لڑنے کے لیے گئے اور پھر فتح یاب ہو کر واپس آئے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور ذکر تو ہر طرف مدینہ، مکہ سے لے کے عرب سے نکل کر روم اور ایران تک، فارس تک پہنچ گیا. تو حیات طیبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دوام ملا. وسیع کرنے کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، اور 23 سال کی چھوٹی سی قلیل مدت میں غار حرا میں بیٹھے ہوئے شخص کا نام روم، ایران، فارس تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نام افریقہ تک پہنچا، یورپ تک پہنچا، اور پھر رفعنا لک ذکرک کا معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا. کیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، ان کی روایت سے آتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح یہ رفعنا اللہ کا ذکر کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا. یہ ہے اللہ کا فائدہ رفعنا اللہ کا ذکر کے حوالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور آتا ہے. کرنے کو مشروط کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے الفاظ ادا کیے بغیر ایک مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتا. اور دوسری بات یہ جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے, جہاں قرآن مجید کی کلام کی تعلیم ہوتی ہے, تو کہاں کبھی ایسا ہوا کہ وہاں کوئی حدیث نہیں پڑھی جاتی ہو, کوئی محفل مکمل نہیں ہوتی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیج دیا جائے. وہ قیامت کے دن وہ محفل باعث حسرت ہوگی نا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجا گیا ہوگا. تو لہٰذا ہر جگہ پر پھر آپ یہ دیکھیں اور رفعنا اللہ کا ذکر کی شکل اذان کے کلمات, جہاں جہاں دنیا میں اللہ اکبر کا ذکر کیا جاتا ہے, اذان کے کلمات ہوتے ہیں, تو اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. کسی مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو دنیا تو گول ہے, اس زمین کے اوپر کوئی لمحہ جس کی ہر وقت گھوم رہی ہے, اگر آج یہاں اذان ہے تو 1 منٹ کے بعد کہیں اور, آدھے منٹ کے بعد کہیں اور, 30 سیکنڈ منٹ پہ کہیں اور, اس کے آدھے منٹ کے بعد کہیں اور, ایک اذان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ دوسری ہو جاتی ہے, تیسری طرف تیسری ہو جاتی ہے. ہر وقت اس قرۂ عرض پر کہیں نہ کہیں اذان کے کلمات گونج رہے ہوتے ہیں. لگاتار اللہ کے گھر کے گرد طواف بھی ہو رہا ہوتا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاری بھی ہوتی ہے, اور قیامت تک جو ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہی رہیں گے. جب اللہ کا نام آئے گا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جاری رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, وسیلے کی دعا, پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رفعنا اللہ کا ذکر کی شکل ہے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر قیامت تک کوئی شخصیت, کوئی رہنما, کوئی لیڈر, کوئی گائیڈ, کوئی حکمران, کوئی پولیٹیشین, کوئی جج, کوئی آرمی چیف اتنا پاپولر نہیں رہا, جتنا محبوب نہیں رہا, اتنا ہر دل عزیز نہیں رہا, اور اتنی اندھی تقلید اور اتنی پیروی نہیں کی گئی, ان کی باتوں کو اتنا کوٹ اور محفوظ نہیں کیا گیا, اتنا اس طرح سے کاپی نہیں کیا گیا جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت کو کیا گیا. تو یہ ہے رفعنا اللہ کا ذکر کا انعام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ سب کچھ تو ہوگا, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یقین دلایا جا رہا ہے کہ فکر کیوں کرتے ہو, اگر آج کا دور تنگی کے ساتھ چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ تنگی کے دور کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. رات کے اندھیرے چھٹتے ہیں اور دن کا آغاز ضرور ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارا وقت رات ہی رات رہے اور دن کبھی نکلے ہی نہ. رات آتی ہے تو اس چیز کا آغاز ہوتی ہے کہ اگلا دن ضرور آئے گا. تو ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. اگر آج کا دور تنگی والا گزر ہے پریشان مت ہو, اس کے بعد تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. سب تم کیا کرنا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, جب فارغ ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرو, فَانصَبْ, زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ, اتنی زیادہ مشقت کرو جتنی پہلے کبھی نہیں کی تھی. اور کیسی مشقت, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ. گویا یہ جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں جب فارغ ہو جاؤ نا تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ, اور میرے اپنے رب کی طرف زیادہ راغب ہو جاؤ.
تمہارے اوپر اتنا بوجھ ہے نا، تمہارے اوپر ہر وقت تمہاری امت کا خیال ستاتا رہتا ہے، ہر وقت سارا دن تم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے کوشاں رہتے ہو، ان کے لیے صحیح اور جد و جہد کرتے رہتے ہو، لیکن میرے پاس جب آؤ گے نا تو فارغ ہو کر آنا، اپنے دماغ سے ساری سوچوں کو نکال کر آنا۔ اس کا جو ایکسپلینیشن ہے نا کچھ اس طرح سے دی جاتی ہے فلسفے کے حوالے سے کہ دیکھو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو فَانْصَبْ، زیادہ مشقتیں کرو۔ فارغ کیسے ہونا ہے فرغت فانصب کے حوالے سے کہ جیسے اگر آپ ایک پانی کا گلاس لے لیں، اس کے اندر پانی بھر لیں اور جب آپ پی لیتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک آدھ قطرہ 2 قطرے پانی رہ جائے، لیکن جب آپ پانی کے گلاس کو بالکل الٹا کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سارا کا سارا پانی گر جاتا ہے، ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں رہتا۔ تو ایسا فارغ ہو کر آنا ہے میرے پاس جب آؤ نا عبادت کرنے کے لیے، راغب ہونے کے لیے، تو ایسے ہو کر آؤ کہ تمہارے دماغ میں کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی اور خیال نہ ہو، اپنے رب کی طرف عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آنا ہے نا میری طرف عبادت کرنے، تو سارے خیالات کو سائڈ پہ رکھ کے آنا ہے، ایسے آنا ہے میرے پاس عبادت کرنے کے لیے جب آنا ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں عبادت کے لیے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے دماغ اتنے فارغ ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دماغ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے تو دماغوں میں ساری دنیا جہان کے خیالات اسی وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ فراغ طوفان سب کا حوالہ ہم کر سکتے ہیں پورا؟ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دماغ پہ اتنا بوجھ تھا اپنی امت کے بارے میں کہ ان کے دماغ سے یہ نکلتا ہی نہیں تھا، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب میرے سے ملاقات کے لیے آؤ تو کوئی اور سوچ تمہارے دماغ میں نہیں ہونی چاہیے، بس میں اور تم۔ مومن کی معراج نماز ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے ہر سوچ کو سائڈ پہ رکھ کے آنا، ٹوٹلی اپنے ذہن کو فارغ کر کے آنا کہ بس میں ہوں اور تم ہو اور کوئی نہ ہو تیسرا بیچ میں۔ اللہ ہمیں رب کے ساتھ تعلق ایسا جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے دماغ میں اور کوئی تیسرا خیال نہ ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا خیال ہو، اسی سے ملاقات کا خوف اور شوق ہمارے اندر طاری ہو اور وہ احساس ہمارے اندر طاری ہو، وہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہماری عبادتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہماری دیکھنا چاہتا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ تو گویا جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین معاملات کرتے، نعمتوں کی فراوانی کرتے، علم آپ کو مل جائے، آپ کے ساتھ بہترین اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے چلے جائیں، تو آپ کو اللہ کی عبادت اور نعمتوں کا بہت زیادہ آپ کو مل رہا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ مزید شکر گزاری کا معاملہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں پہلے سے زیادہ بڑھ جانا ہے، رغبت کے ساتھ بڑھنا ہے، اپنے دماغی طور پر بھی راغب ہونا ہے، فنسب کا معاملہ کرنا ہے، تھکاوٹوں کی حد تک اللہ کی طرف راغب ہو کر مشقتوں سے اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، اللہ سے ملاقاتیں کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔